السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سن رہا تھا۔ شادی پر بیان تھا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، مجھے ملا۔ اس نے کہا کہ جی ایک شخص کے پاس میں پہنچ گیا نکاح کا پیغام لے کر کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے معیار کے نہیں، آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں تو ہم بڑے بنگلے والے، تو ہم نہیں کر سکتے، دوبارہ آئندہ منہ نہ دکھانا، مجھے منہ بھی نہ دکھانا۔ تو وہ چلا گیا۔ کہنے لگے کہ اب اس کے بچے ہیں، تو بہت اچھا گزر بسر چل رہا ہے۔ اس کم عقل نے اللہ پاک بیٹیاں دے تو پھر عقل بھی دے تو یہ بھی نعمت ہے۔ تو اس کم عقل نے جا کر اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ فلاں شخص جو ہے کہتے ہیں ہمارے سرائکی میں نواں نمازی پانی دا اجاڑا۔ تو یہی ہے کہ جب انسان اپنی عقل سے کام لیتا ہے تو وہ پھر خطائیں کھاتا ہے۔ تو وہ اس نے جا کر اپنی بیٹی کو بتا دیا، اس کی تصویر بھی دکھائی کہ یہ رشتہ مانگنے آیا تھا، میں نے اس کو جو ہے نا اچھی باتیں سنا کر بھگا دیا ہے، تو آیا بڑا، ہم بنگلے والے کوٹھیوں والے، تو ہمارے ساتھ رشتہ کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ جی اس نے میری تصویر دکھائی واٹس ایپ پہ، تو وہ تو رات کو خواب میں بھی مجھے دیکھتی، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں کہیں اور شادی نہیں کروں گی، اس کے ساتھ ہی کروں گی۔ ایسے باپ کم بخت جو باپ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے بھی تو شادیاں کی ہیں، میں نے بھی اپنی شادی کی ہے۔ جو اپنی پسند کے لیے خود چناؤ کرتا ہے تو اس باپ کو بھی عقل ہونی چاہیے کہ میری بیٹی کے معیار کا ہے یا نہیں ہے، تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں کہتے ہیں مطلقہ ہے، بیوہ ہے، اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ ایسی عمر کا ہے۔ اول تو اس کو بھی نہیں بتانا چاہیے، والدین بیٹی کے لیے بہتر ہی سوچتے ہیں۔ اور اس طرح کے کم عقل لوگ اب دیکھیں پوچھنے کا کیا فائدہ ہوا، اپنے ماں باپ کو ٹھکرا دیا، ان کو ناک کی کھانی پڑی۔ اس بات پہ جو ہے اس نے پانی پھیر دیا کہ اس نے جب تکبر کر کے اس کو کہا تھا کہ تو ہمارے معیار کا نہیں، تو ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، ہم بنگلے کوٹھیوں والے مالدار ہیں، تو ہمارا سٹیٹس جو ہے آپ کے ساتھ نہیں جچتا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب اس کو بیٹی نے رلایا تو اس نے پھر مجبوراً اس کو بلایا اور اس سے رشتہ کر دیا۔ عقل کے اندھے، اللہ پاک نے جب بیٹی دی ہے تو پھر عقل بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے تحقیق کی ہے حسب و نسب کے لحاظ سے، رنگت اور خلق کے لحاظ سے ساری چیزیں دیکھ کر، تو اس کی تحقیق کر کے بعد میں اس کو بتانا چاہیے جب نزدیک دینا ہے کہ میں بیٹی اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کو بھی ذہن اس کا بنائے کہ باپ ہی اچھی طرح بہتر جانتا ہے بیٹیوں کے لیے۔ اور یہ جو پوچھنے کا سلسلہ ہے، میں تو یہی کہتا ہوں میرا وجدان کہ جو بیٹیوں کو بیچتے ہیں یا پھر ان کی رقم وصول کرتے ہیں، یا پھر ایسے جو بے دین لوگ ہیں اور نشہ وغیرہ کرتے ہیں، اور ان سے جو ہے یہ لازمی ہے کہ بیٹی سے پوچھنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں پوچھتا، اپنے تایا ہیں، خالو ہیں، جو محرم رشتے ہیں، وہ پوچھیں اس سے کہ تمہیں پیسوں کے عوض بیچ تو نہیں رہا۔ تو اسی لیے عمر کا بھی لحاظ ہوتا ہے کہ یہ بڑے عمر والے کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نباہ ہوگا بھی صحیح یا نہیں کرے گا۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، اجتہادی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ پوچھنے کی بات جو ہے، پوچھنے کی بات اول تو بیوہ اور مطلقہ سے ہے، کنواری سے نہیں ہے، کیونکہ والدین اچھا سوچتے ہیں اپنے
بچوں کے لیے۔ تو جب پسند کرنے جاتے ہیں بیٹے کے لیے تو پھر خود ہی پسند کرتے ہیں، بیٹے کو تھوڑی لے کے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنی بیٹی اپنے بیٹوں کا جو ہے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس جو ہے مزاج کا ہے یا مزاج کی ہے، تو وہ خود ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہماری بڑوں کی پسند بچوں کی پسند ہوتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہوشیار اور بڑا صاف ستھرا صفائی پسند ہے اور ہم بیٹی جو ہے نا بہو جو ہے اس کو ایسی لا کر دیں جو جہاں بچہ ٹٹی کر کے بیٹھا ہے وہیں پہ ہی پڑی رہے۔ ہم ایسی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، وہاں جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ان کا ماحول کیسا ہے، کہ ان کی بہویں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، کہ بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ باتوں کا انداز وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس مشن کے لوگ ہیں۔ تو والدین کی پسند اولادوں کی پسند، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے والدین کی مرضی شامل کریں، اس میں برکت ہوگی۔ اللہ پاک اس جوڑوں کو جو ہے دیر جو ہے چلاتے ہیں، برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو اسی طرح اس کو ناک کی کھانی پڑی، جب اس نے پوچھا اور اس کی تصویر بھی دکھائی، اس کے دل میں جو ہے وہ کر گیا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک رشتہ جو ہے یہ نہیں کر رہا۔ والد کیا چاہتا تھا، ہمارے سٹیٹس کا ہو، ہماری گاڑیاں ہیں اس کی گاڑیاں بھی ہوں۔ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں خطا کھانی پڑتی ہے۔ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے جوانی کیسے گزاری۔ جوانی تو ہر پر آتی ہے نا، تو یہ سوچنا چاہیے دل میں کہ وہ بھی جوان ہے، بیٹی ہے جوان ہے، اگرچہ بیٹی ہے جوان ہے نا، وہ بھی تو خوراک کھاتی ہے، اس کا بھی تو من چاہتا ہے، دل چاہتا ہے۔ یہ باتیں ساری سوچ کر وہ یہی تھا کہ پتہ نہیں کتنے رشتے آئے اس نے ٹھکرائے ہوئے تھے، اس کو موقع ملا کہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، 2 بچے بھی ہو گئے۔ الحمدللہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ بہت اچھا ان کا نباہ ہو رہا ہے، گزر اوقات ہو رہا ہے۔ تو یہی بات ہے پوچھنے کی، دکھانے کی۔ اب علماء یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی مفتی عالم تھوڑی ہے، بھائی میں بھی علماء اور مفتیان کے ساتھ وابستہ ہوں، الحمدللہ ایک ادنا خادم ہوں علماء کا، علماء اہل حدیث کا، علماء دیوبند کا، علماء بریلوی کا۔ میں الحمدللہ ہر پھول کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ مجھے الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، میں بھی تو کچھ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ میں بھی 5 بیٹیوں کا، شہزادیوں کا باپ ہوں، مجھے بھی تجربہ ہے۔ تو اسی لیے جو چیز بتانے والی ہوتی ہے وہ گھر بتائیں، باقی نہ بتائیں۔ تو ہمیں اپنے گھر کو چلانے کی اللہ پاک جو ہے صلاحیت عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ اللہ پاک سب باپوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔